اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر عشق، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار سرور۔ تمام اہل اسلام کو رمضان المبارک کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے آج اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک میں ہم رب کو راضی کیسے کریں۔ دو طریقے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں آپ نے نماز روزہ ادا کرنی ہے جو رب تعالیٰ نے آپ پہ فرض کیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، تسبیحات ہیں، آپ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی رب کا قرب حاصل کریں گے۔ لیکن حقوق اللہ کا جو رستہ ہے نا، وہ حقوق العباد کی طرف سے ہو کے جاتا ہے۔ آپ اگر ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہے، تسبیحات پڑھتے رہیں، صبح تہجد پڑھیں، اور اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں، تو پھر وہ نہ نماز کسی کام کی، نہ روزے کسی کام کے، وہ سب کچھ گندے کپڑے میں لپیٹ کے آپ کے منہ پہ مارا جائے گا۔ ناظرین اکرام، جہاں ہم نے نماز روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور الحمدللہ یہ مساجد کی جو رونقیں ہیں وہ باقی 11 ایام سے بڑھ جاتی ہیں۔ الحمدللہ لوگ جوک در جوک آتے ہیں، اور یہ رمضان المبارک جو ہے نا، یہ بارش کی طرح ہے۔ بارش جب پڑتی ہے زرخیز زمین پہ، ہریالی اگتی ہے، سبزہ اگتا ہے، وہاں پہ کارآمد پودے اگتے ہیں۔ لیکن جب یہ پتھریلے علاقے میں پڑتی ہے، پہاڑوں پہ پڑتے ہیں، جو پتھریلے علاقے ہوتے ہیں، وہ بارش پتھروں سے بہہ کے نیچے چلی جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اپنے دل کو رب کے ذکر سے آپ اس طرح کر لیں کہ اگر جب بارش آ جائے، جب بارش پڑے، یہ رحمت کی بارش جو اتر رہی ہے، یہ بارش جب پڑے تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کی محبت کا سبزہ اگے۔ تو ناظرین کرام، ایک ہے یہ معاملات کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دیے جائیں۔ دوسرا ہے حقوق العباد، وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حقوق اللہ اس وقت تک کارآمد ہیں جب تک آپ حقوق العباد، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے ہیں، تو اس وقت تک یہ بھی اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے۔ یہ اس رمضان المبارک میں آپ اپنے ارد گرد خیال رکھیں، جتنے معاملات ہو رہے ہیں۔ میں اس میں ایک بات کوڈ کرنا چاہوں گا، یہ جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں، ایک سیاسی ہلچل ہے، اور ہمارے تمام ٹی وی چینلز ایک سٹار پلس کا ڈرامہ دکھا رہے ہیں۔ ایک محترمہ ہیں، ایکٹریس ہیں ہماری، وہ جا رہی ہیں گھروں میں، جا کے پوچھ رہی ہیں جی میں اندر آ سکتی ہوں، ان کے کیمرہ مین اندر موجود ہوتے ہیں، وہ جا کے پوچھ رہی ہیں میں اندر آ سکتی ہوں۔ اندر جا کے تو وہ پھر پوچھتی ہیں جی آپ کو راشن ملا ہے، اسکولوں میں جا کے وہ پوچھ رہی ہیں۔ وہ سارا ایک شوٹ ہو رہا ہے، بس جو ریالٹی ہے وہ آپ دیکھیں کہ ریالٹی میں آپ سوشل میڈیا پہ ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں کہ لوگ جب وہ آٹا لینے کی لائن میں لگتے ہیں، جو راشن دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، وہ لینے کے لیے جب لائن میں لگتے ہیں، تو ہمارا جو یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس کا ادارہ ہے، وہ کس طرح سے ان کو مار رہے ہیں، لوگوں کو کس طرح سے وہ ان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ تو اور پھر دوسرا جو جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے گھر گھر میں جا کے یہ دینے کی، وہ جا کے تو گھر گھر میں کیا جا کے دینا ہے، گھر میں صرف اس شخص کا پہنچ رہا ہے جنہوں نے اس جو ابھی گورنمنٹ میں ہیں انہیں سپورٹ کیا ہے الیکشن کے دنوں میں۔ آپ یقین جانیں کہ یہاں پہ میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مخیر حضرات ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، جن کا اچھا رہن سہن ہے، کھان پین اچھا ہے، ان کی فیملیز براڈ میں ہیں، وہ ان کے گھر یہ خود دے کے آئے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگی ہے
جو اوپر نام لکھ رہے ہیں ان کے گھر تک راشن پہنچایا گیا ہے، ان کی تصویریں بھی نہیں بنی، لیکن جو غربا ہیں، جو کوئی غریب لینے جاتا ہے یا جس کسی غریب کو انہوں نے دینا ہوتا ہے تو اس کی تصویر بنائی جاتی ہے، اور خواتین کی تو بغیر نقاب کی تصویر بنائی جاتی ہے کہ انہیں جب دینا ہے تو نقاب نیچے کر لینا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ مالک اپنے خزانے سے ہمیں عطا کر، یہ تیری مخلوق بڑا ذلیل کرتی ہے۔ تو ناظرین کرام، کسی کی بھی جب خدمت کریں تو ذلیل کر کے نہ کریں، کسی کو بھی جب کچھ دیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ ایسے دو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، تو ایسے صدقہ دیں، اس سے رب راضی ہوگا۔ اگر آپ دکھلاوا کریں گے تو یہ دکھلاوا بھی آپ کو ایسے ہی جیسے نماز روزہ سب کچھ گندے کپڑے میں لپیٹ کے ہمارے منہ پہ مارا جائے گا نا، تو جیسے آپ انسانیت کی تذلیل کریں گے، وہ رب بڑا ہی قادر مطلق ہے، اس رب نے آپ کو وہ ذلت عطا کرنی ہے کہ آپ صدیوں تک یاد رکھیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ یہ جو اس وقت فرعون بنے بیٹھے ہیں وہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جو انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ رب کیا معاملہ کرے گا، یہ وہ آج سوچ لیں ذرا۔ خیر، آپ کوشش کریں کہ اس رمضان المبارک میں اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے آس پاس میں تمام احباب کا خیال رکھیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سفر میں بھی ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کھلے عام کھایا پیا جا رہا ہے، کوئی رمضان کا احترام نہیں کیا جا رہا۔ تو میں ایک ہی واقعہ یہاں پہ کوٹ کروں گا کہ کوئی مجوسی تھا نا، تو رمضان چل رہا تھا تو مجوسی کا بچہ بازار سے کچھ لے کے تو کھا رہا تھا۔ مجوسی نے جب دیکھا اپنے بیٹے کو تو اس نے تھپڑ مارا، اس نے کہا تجھے پتہ نہیں کہ مسلمانوں کا رمضان چل رہا ہے؟ ناظرین اکرام، وہ مجوسی تھا، غیر مسلم تھا، گھر گیا، رات ہوئی، جب سویا اس کی آنکھ بند ہوئی، مقدر کا ستارہ جاگ گیا، قسمت اس کی جاگ گئی، اس کی آنکھ بند ہوئی، ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور خواب میں آ کے اسے کلمے جیسی نعمت عطا فرمائی، مسلمان ہو گیا۔ جب صبح اٹھا تو لوگوں کو جا کے بتانے لگا کہ رب تعالیٰ نے مجھے صاحب ایمان کر دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کلمہ پڑھایا۔ لوگوں نے پوچھا کیا وجہ بنی ہے، تو کیسے مسلمان ہوا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے رمضان کا ادب کیا ہے، رمضان کے ادب کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، رمضان کا اہتمام کریں، اس رمضان میں اپنے ارد گرد دیکھیں، رمضان کو ایسے گزاریں۔ یہ آخری حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرما ہو رہے ہیں تو فرماتے ہیں آمین، دوسرا قدم مبارک رکھا پھر فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ تو اس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ آمین فرما رہے تھے، دعا کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل امی دعا کر رہے تھے اور میں آمین کر رہا تھا۔ اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو ناظرین کرام، کتنی بڑی وعید سنائی گئی ہے، یہ جو رمضان المبارک میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک کریم ہمیں رمضان المبارک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رمضان المبارک میں حقوق العباد جیسے ہم حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں اسی طرح حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔